چلو شو شکوہ جو ہے نا، تو علامہ اقبال نے جو لکھی ہے، تو شکوہ میں وہ کیا کریں، شکوہ ہوتا کمپلین، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، تو شکوہ میں جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے وہ قائد اعظم محمد جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آج مسلمان جو ہے وہ اتنی پستی میں کیوں ہیں، کیوں پستی کا شکار ہیں، اور کیوں اتنے زیادہ جو ہے وہ بیکورڈ ہیں، زوال کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہم پہلے تھے ویسے کیوں نہیں ہیں۔ تو اسی پر جو ہے وہ علامہ اقبال کے پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہی ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں جواب شکوہ لکھی تھی۔ تو اس کے کچھ امپورٹنٹ یا کچھ جو اہم اور جو اچھے اشعار ہیں وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، کمپلیٹ نہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، 50% اس کے اچھے ہیں جو سمجھ میں آنے والے ہیں وہ پڑھا رہا ہوں۔ کیوں ضیاءکار بنو سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کرو مہوے غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنو اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ مطلب اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ ہے اور میں خاموش کیوں رہوں، میں کوئی پھول ہوں جو میں خاموش رہا ہوں، تو میں بھی اللہ سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، کس سے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، کہ ہم ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، کہ جو ہم سے کوئی شکوہ بھی ہم سے سن لے۔ تو تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھولتا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھول پھیلتی کیسے جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ کیا ہم سے پہلے بھی کوئی جو ہے وہ امت تیری دیوانی تھی، جتنے دیوانے ہم بنے ہم مسلمان، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پہ کر محسوس تھی انسان کے نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تیرا نام کون لیتا تھا اے اللہ، ہم آئے دنیا میں تو تیرا نام شروع ہوا، دنیا بھر میں تیرا نام بول بالا کیا، ہم سے پہلے تیرا نام کون لیتا تھا، لوگ پتھر کو، پیڑوں کو، سورج کو، زمین کو پوچھتے تھے، ادھر ادھر چیزوں کو، ہم نے آ کر تیرے نام کو زندہ کیا، قوت بازو مسلم نے تیرا نام پیدا کیا۔ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چینچی میں ایرام ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تو ہم نے کی نا بھائی، ورنہ اس سے پہلے تو یہودی اور عیسائی اور سارے لوگ اس سے پہلے جو دنیا میں آباد تھے ہمیں ایک تیرے مار کے آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیانارے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اپنی ماضی بتا رہے کہ کبھی خشکیوں میں لڑتے کبھی دریا میں لڑتے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دیتے، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دیتے، اور ہم کلمہ پڑھتے چھاؤں میں تلواروں کی، دونوں تلواروں کی چھاؤں میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پر مرتی، بت فرشوں کی عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ یہ غزنوی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم مال و جہان پہ مرنے والے لوگ ہوتے نا تو محمود غزنوی جس نے سومناتھ کے مندر کو توڑ دیا تھا، سومناتھ کے بت کو توڑ دیا تھا، اس کے جبکہ اس کے لوگوں نے، پنڈتوں نے کیا بولا کہ جتنے سونے جواہرات چاہے ان سے لے لو لیکن اس بت کو نہ توڑو، لیکن انہوں نے اس بت کو توڑ دیا اور کیا کہا، میں بت فروش ہونے سے بہتر پسند کروں گا بت شکن ہونا۔ تو بت شکن ان کا لقب ہے محمود غزنوی کا، سنا ہوگا اس کہانی کے بارے میں میٹرک میں سومناتھ کی فتح میں، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہتے ہیں قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پر مرتی، بت فروشوں کی عوض بت شکنی کیوں کرتے۔ اگر ہم مال دولت میں مرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بتاؤ ہم لوگ بت شکنی کیوں کرتے ہیں، ہم لوگ بت فروشی کر دیتے، محمود غزنوی بت بیچ دیتا، پیسے آ جاتے اس کے پاس، یہ اللہ تیرے لیے اس نے کیا کیا، بت توڑ دیا اس نے۔ تو ہم ایسے لوگ تھوڑی نہ تھے جس پر تو ہمیں قہر برسا رہا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا دل پہ بیٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ لیکن ان مسلمانوں نے ایسا کیا، دنیا بھر میں راج کیا ایک وقت تھا۔ تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ کیسر کا شہر مطلب کیسر روم، جو میں نے بتایا تھا روم
کو فتح کیا مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کے دور میں. تو یہ کہتے ہیں اکھاڑا در خیبر کس نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اکھاڑا تھا نا در خیبر، بتایا تھا نا اس کے بارے میں کس طرح اکھاڑا ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟ شہر کیسر کو جو تھا اس کو کیا اثر کس نے؟ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو؟ کس نے زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ آتش کدہ ایران 4000 سال سے روشن تھا. جنگ قادسیہ میں خالد بن ولید نے جب وہاں کے بادشاہ یزدگرد کو ہرایا تو 4000 سال سے جو آتش کدہ جل رہا تھا ایران کا وہ بجھ گیا. تو وہی کہہ رہے کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو؟ ایرانی مجوسی تھے، آتش پرست تھے. کس نے زندہ کیا بھی تذکرہ یزداں کو؟ یزداں فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں خدا. کس نے تیرے تذکرے کو زندہ کیا؟ مسلمانوں نے کیا. آ رہی وہ سمجھ میں ساری؟ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر و جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. ہیبت، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ صنم مطلب بت. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. تو یہ جو ہے یہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت کس کا واقعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. کیا وہ جو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، بت جب گر گئے نیچے تو ان کے منہ سے اللہ احد کی آواز آ رہی تھی بتوں کے منہ سے. ٹھیک ہے، کس کے ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. مسلمانوں کی وجہ سے نا. آگے عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمینوں ہو سوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، جب تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ بہت مشہور واقعہ محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا. جب لڑائی کے بیچ میں وقت نماز آتا تھا تو وہ محمود غزنوی خود کھڑا ہو جاتا تھا امامت کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایاز اس کا غلام کھڑا ہو جاتا تھا. پھر سب نماز پڑھتے تھے ساتھ میں. وہ کہتے ہیں نا کہ آگے عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئے قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ مطلب بندہ نواز مطلب وہ جو ہے بادشاہ، اور بندہ مطلب غلام. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے بار میں جب پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. نماز میں سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بتایا تھا نا میں نے حضرت عبیدہ بن جراح کا واقعہ کہ جب انہوں نے میڈیٹرینین سی میں جو ہے وہ اپنا گھوڑا دوڑا دیا تھا اور کہا تھا یا خدا اگر یہ سمندر میں راستے پہ حائل نہیں ہوتا تو میں دنیا کے آخری کنارے تک تیرا پیغام پہنچا دیتا. تو دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو بحر ظلمات جو ہے اس میں انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے اپنے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تو انہوں نے تو دلداری ختم کر دی ہمارے اوپر سے. ہم پر سے ساری نعمتیں اپنی اٹھا لی مسلمانوں پہ سے. امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں. ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں. سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. خندہ ذکن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنے توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. کہ تیرا نام اٹھے جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں دنیا میں اللہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے کہیں پر بھی. چونکہ مسلمانوں پہ اتنا برا وقت ہے، اللہ کہاں ہے تمہارا؟ تو یا خدا تجھے اپنے توحید کا پاس نہیں ہے تو اپنے جلوہ دکھا اور ہمیں اس پستی سے باہر نکال. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، قصور مطلب ہوتا ہے دولت. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اس کو دنیا میں ہی انگریز کو حور بھی مل جا رہی ہے، قصور بھی مل جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو فقط وعدے کے اجر 72 حوریں ملیں گی جنت میں. دنیا میں کچھ مل نہیں رہا، اس کو نہ حور مل نہیں رہا قصور مل رہا. نظر نیچی کر کے چلو اور پیسے دولت سے دور رہو.
تو اس کو تو سب کچھ مل لیں انگریز کو یہاں پہ. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات پیش کرنے کا شعور. کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کہ پہلے جو ہم پر الطاف ہوتے تھے، عنایات ہوتی تھیں، اب کیوں نہیں ایسا ہے؟ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو ہے کہ جس کی حد ہے نا حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، رہ رو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ مطلب اغیار تانے دیتے ہیں، رسوائی دیتے ہیں، ناداری ہے دنیا میں. ہم تیرے نام پہ مر بڑھ گئے، کیا اس کا عوض، اس کا قیمت ہمیں کیا ملی کہ ہمیں جو ہے وہ خواری اٹھانی پڑے دنیا میں، کہ ہم تیرے نام پہ چلتے گئے اور آج ہم خواری اٹھا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں دنیا میں کہ تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ٹھیک ہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہ ساقی ہی نہیں ہوگا تو جام کہاں سے آئے گا؟ اے اللہ تیرا ذکر ہی مٹ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے دنیا میں رہ کے؟ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اب چلے گئے، جو پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں. درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی. درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی. لیلا اور قیس، قیس جو تھا نا وہ کہہ لو کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. قیس عربی شاعر تھا، تو وہ جو ہے وہ لیلا کی داستان بیان کیا کرتا تھا، وہ درد والی. لیلا کو ایک لو سٹوری تھی جیسے اس دور کی. ٹھیک ہے، تو درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی. نشت کے دشت و جبل میں رم و آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی. امت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزادگی غیر سبب کیا معنی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا معنی؟ جب ہم بھی وہی ہیں جو پہلے مسلمان تھے، تو اب یہ غضب کیوں ہم پر ہے؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلیمان اویس قرنی کو چھوڑا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. کہ ہم آج بھی جو ہے وہ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، اور مثل بلال حبشی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو زندگی آج بھی ہم رکھتے ہیں. عشق کی خیر وہ پہلے سی ادا بھی نہ سہی، جادہ پیمائے تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مسترب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. ہر جائی سے مراد ہے کہ تو آج ہمیں چھوڑ کر انگریزوں کو نواز رہا ہے، تو بھی تو ہر جائی، ایک کو چھوڑ کر دوسرے پہ جا رہا ہے. تو یہ تو خدا تو بھی تو صحیح نہیں کر رہا. تو یہ جو ہے وہ فی الحال یہ میں نے آپ کو سنایا ہے شکوہ، جس میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ بہت خطرناک شکوہ کیا علامہ اقبال نے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیوں ہم پر تو غضب کر رہے ہیں، جبکہ ہم ایسے لوگ تھے اور ہم ایسے لوگ ہیں، اور پھر بھی تو ہم پر جو ہے وہ اپنی عنایت اپنی کرم نہیں کر رہا. اب اس کا جواب جو ہے وہ پھر انہوں نے خود ہی دیا جواب شکوہ کی صورت میں، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. تو اب اس شکوے کے جواب میں علامہ اقبال لکھتے ہیں جواب شکوہ، جس میں جو یہ خود ہی جواب دے رہے ہیں. مطلب سمجھ لو کہ ایک طرح سے خدا جو ہے وہ بندے سے کلام کر رہا ہے. اور پرسنلی مجھے جواب شکوہ زیادہ پسند ہے شکوہ سے، مطلب وہ زیادہ بہتر ہے، مطلب زیادہ بہتر سے مراد زیادہ اچھی ہے، زیادہ مزیدار، سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو پہلی لائن اس کی بڑی فیمس ہے، جو ہر ڈبیٹ کو شروع کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پر گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چلاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. مطلب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے دل سے بات نکلی تھی، اس میں طاقت پرواز تھی، اور میری یہ بات آسمان کو چیر کر اللہ تک پہنچ گئی ہے، اور خدا نے میرے شکوہ سن لیا ہے. اب سنو کیا ہوتا ہے. اب خدا تک جانے سے پہلے فرشتوں نے اس الفاظ کو سنا نا، اور فرشتے اب کہتے ہیں
پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہیں کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ کہتے ہیں پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، مطلب فرشتوں نے کہا کہیں کوئی آواز آ رہی ہے، سیارے بولے کہ نہیں زمین سے کہیں سے آواز آ رہی ہے، چاند کہتا تھا اہل زمین کوئی ہے، کہکشاں کہتی تھی یہی کہیں پوشیدہ کوئی انسان ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ کچھ جو سمجھا ان لوگوں نے میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، اور مجھے جنت سے نکالا وہ انسان سمجھا، کہ چونکہ خدا نے مجھے جنت سے نکال دیا، اس وجہ سے جو ہے وہ میں شکوہ کر رہا ہوں خدا سے کہ یہ خدا مجھے جنت سے تو نے کیوں نکالا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں ہے راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کے تگ و تاز ہے کیا، آگے خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل اداب سے سکانے زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نا فرشتوں کو بھی حیرت تھی یہ آواز کیا ہے، عرش والوں پہ بھی نہیں کھلتا کہ یہ راز کیا ہے، کیا عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے، کیا عرش بھی انسان کی بات کو سننا شروع کر دے گی اب، کیا خاک کی چٹکی کو بھی پرواز آ گئی ہے۔ خاک کی چٹکی مطلب انسان بھی اتنی بلند پروازیں کرنے لگ گیا ہے، مطلب انسان کی اوقات بتا رہے کہ تو خاک کی چٹکی ہے اور اس کی اتنی پرواز کے مطلب اوپر اپنی بات اپنی جو ہے وہ شکوہ خدا سے تو نے کر لیا۔ غافل اداب سے سکان و زمین کیسے ہیں، زمین کے لوگ اداب سے بالکل غافل ہیں، خدا سے شکوہ کرنے بیٹھ رہے ہیں۔ شوخ و گستاخ کے پستی کے مکی کیسے ہیں، یہ پستی میں رہنے والے انسان یہ کیسے لوگ ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں سارے جو خدا سے شکوہ کر رہے ہیں۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائکی وہی آدم ہے، عالم کیف دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عشق کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اب یہ فرشتے کہتے نا کہ اس قدر شوخ اللہ پہ بھی غصہ ہو گیا ہے، جو مسجد ملائک تھا، ٹھیک ہے، وہ انسان وہ آدم جس کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ وہی آدم ہے جو آج خدا سے شکوہ کر رہے ہیں، جس کو ہم تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ لگ رہا ہے شراب کے نشے میں ہے اس لیے دانائی کم ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ عاجزی کے ساری بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ میں ٹرانسلیٹ کے مطلب ورڈ بتا رہا ہوں ڈیفینیشن۔ ناز طاقت گفتار پہ انسانوں کو، گفتگو کرنے کی طاقت پہ انسان ناز کر رہا ہے لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادان ہو، بات کرنے کا طریقہ نہیں، یار خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے، برہم خدا پر۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق و زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے۔ ابھی اللہ کہتا ہے آئی آواز کے غم انگیز ہے افسانہ تیرا، غم سے تو نے اپنا افسانہ سنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، مطلب آنسو بھی ہے تیری اس شکوے میں، آسماں میں پھیل گیا تیرا یہ نعرہ، ٹھیک ہے، تو شکر ہے کہ تو نے حسن ادا سے اپنے شکوے کو سر انجام دیا ہے، اور ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے، کہ بندہ اور خدا اب ہم سخن ہو گئے، ہم سخن سے مراد کی آواز میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اب خدا کہتا ہے ہم تو سائل ہیں، ہم تو مائل باکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ و منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جیسے تعمیر و آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم تو اب بھی کرم کرنے والے ہیں، کوئی مانگنے والے ہی نہیں ہے، کسے راہ دکھلائیں، منزل ہی کسی کے پاس نہیں ہے، تربیت عام ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت تو لوگوں کی ہو رہی ہے لیکن جوہر کا وہ استاد ہی نہیں جو اچھی تربیت کر سکے، جیسے تعمیر و آدم کی وہ گل ہی نہیں، آدم کی تعمیر کرنے والا پھول اب باقی ہی نہیں ہے، اگر کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اگر کوئی شخص قابل ہو تو ہم دنیا پوری دے دیتے ہیں انسان کو، اگر انسان قابل بھی تو ہو۔ ہاتھ بے زور ہے الہاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اڑ گئے باقی جو رہے بت گر ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، باد آشام نئے باد نیا ہم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاتھ بے زور ہے مسلمانوں کے، الہاد سے دل خوگر ہے، الہاد مطلب اتھیزم، الہاد دہریت ناستک، کہ خدا کو اتھیز کتنے ہیں دنیا میں، ہاتھ بے زور ہے الہاد سے دل خوگر، دل میں خدا کا کوئی پاس ان کو نہیں ہے، امتی کیسے ہیں باعث رسوائی پیغمبر ہیں، اپنے پیغمبر کو رسوائی کا باعث ہیں، بت شکن تو اڑ گئے، محمود غزنوی اڑ گئے، اب جو رہ گئے وہ کون ہے، بت گر ہیں، بت بنانے والے بیٹھے ہیں اب سارے، وہ پرانے لوگ تھے جو بت شکن تھے، اب نہیں ہے کوئی، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے،
पदर मतलब बाप फारसी में, और पसर मतलब होता है बेटा, कि इब्राहिम बाप है और आजकल बेटा कौन है, पिसर कौन है, आज़र है। पहले आज़र का बेटा इब्राहिम था, अब इब्राहिम का बेटा आज़र है। फिर से हम बुत बताने में लगे, ठीक है, कि हरम काबा नया, बुत भी नहीं तुम भी नहीं, हरम भी नया बन गया, बुत भी नए बन गए, तुम भी नए हो गए। हरम नया बन गया ना, उसके बाद बड़े बड़े हरम शरीफ को बनाया गया, तो हरम के हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। वो भी दिन थे कि यही माये रानाई था, नादिश मौसम गुले लाला सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब यही तुम्हारा यही हर जाई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। किसी यकजाई से अब अहद ग़ुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसिल को मकामी कर लो। जिसको आज तुम हरजाई कह रहे हो ना, कभी मैं ही तुम्हारा महबूब हुआ करता था, अल्लाह कहते हैं इंसानों से। तो अब अहद ग़ुलामी कर लो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा कर लो, अपने ऊपर उसकी सुन्नत को डाल दो। अभी वक्त है तुम्हारे पास। किस कदर तुम पे गिरा सुबह के बेदारी है, हमसे कब प्यारे हैं, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तब आज़ाद पे कह दे रमज़ा भारी हो, तुम्हें कह दो ये आईने वफादारी है। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जिसमें बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। कहते हैं किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, सुबह उठना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा गिरा है, भारी गुजरता है। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए तुम नहीं उठते। हमसे कब प्यारे हैं, नींद तुम्हें प्यारी है। सलातो खैर मिन नौम कहता है, हम सोए पड़े रहते हैं। हमसे कब प्यारे, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तब आज़ाद पे कैद रमज़ान भारी है। आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए रमज़ान का कैद भारी पड़ जाता है, 30 रोज़े उसके। तुम्हें कहते हो यही आयत वफ़ादारी के, ये वफ़ादारी दिखा रहे तुम मुझसे। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मज़हब से बनती है, मज़हब नहीं तो तुम भी चले गए। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। जब तक मज़हब तुम्हें जज्ब नहीं हो जाएगा तो महफिल तुम्हें नहीं मिलेगी अल्लाह की। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशीमन तुम हो। बिजलियाँ जिसमें आसूदा व खुरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो इस्लाफ के मतवन तुम हो। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। कि दुनिया में जिनको फ़न नहीं आता तुम ही लोग तो हो। जिस कौम को नशीमन की परवाह नहीं है, उठ चढ़ने की परवाह नहीं है, तुम ही लोग तो हो। तुम ही तो वो हुरमन हो जिसमें बिजली आसूदा हैं, शरारे गायब हो गए बिजली के। और बेच खाते हैं जो इस्लाफ के मतफन, अपने असलाफ के मतफन को बेच खाए तुम लोग। अपने पुराने लोगों के कब्र को भी बेच डालते हैं वो तुम लोग हो। कब्र की तिजारत करके अगर नाम मिल जाएगा ना, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, जो आज तुम कब्रों की तिजारत करते हो, मदार वगैरह बनाकर बैठे हुए हो। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, जो आज कब्रों को तिजारत खाना तुमने बनाया हुआ है, क्या ना बेचोगे मिल जाए सनम पत्थर के। अगर तुम्हें कोई बुद्ध भी ला कर दे देना भगवान का, तो तुम उसको भी बेच दोगे पैसों के उस। आज का मुसलमान ऐसा। सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने। ये वो लाइन से जो शिकवा में पढ़ चुके हैं। सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, हमने बोल रहे थे। यहाँ कह रहे किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा ही वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दे रहे मुर्दे दे रहे फरदा हो। ठीक है, मतलब सही है, तुम्हारे आबा ही थे, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दे रहे मुर्दे दे रहे फरदा हो। फरदा मतलब इमाम मेहदी गुजार दी जा रही है कि हाथ पे हाथ बैठे इमाम मेहदी के इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे, तीसरी जंग अजीम होगी, मुसलमान उरूज पे आ जाएंगे, और हम खुद कुछ नहीं कर रहे, इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे कि वो आएंगे तो हम जिहाद के लिए निकलेंगे। क्या कहा, अच्छा वो दूसरा जवाब, वो हुर वाले वाक़े का जवाब दे रहे हैं। क्या कहा, बहर मुसलमान फ़कत वादे हुर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजुम है शऊर। अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुसलमान आई यूँ हुआ काफिर तो मिले हुरो कसूर। तुम में हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। ठीक है, मतलब जुलवाए तूर अल्लाह खुदा तो मौजूद है, खुदा को ढूंढने वाला मूसा ही मौजूद नहीं आज। जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। मनफत एक है, इस कौम का नुकसान भी है। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी है। फिरका बंदी हैं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तुम्हारी बात कौन है तारीक़ आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त है किसके अमल का मयार, किसकी आंखों में समाया है शुआरे अग़ियार, हो गए किसकी निगाह तर्ज़ सल्ब से बेगार, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कौन है तारीक़ आईने रसूल मुख्तार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईन को किसने छोड़ा है, मसलहत वक्त किसकी है अमल का मयार। कौन वो है जो
وقت کے لحاظ سے فیصلے کرتا ہے. وقت دیکھتے آج کا وقت یہ ہے تو اسلام کے الٹ فیصلے کر دیتا ہے بیٹھ کے کہ بھائی چلو بھائی ویڈیو بھی بنا لو, چلو بھائی فوٹو بھی کھنچوا لو, وقت کا معیار ہے یہ. تو کون لوگ ہیں جو نبی کے دین کو بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ کس کی آنکھوں میں شعار اغیار سمایا ہوا ہے؟ اغیار کا شعور مطلب ان کے شعار کون سمایا ہوا ہے؟ اس کے تہذیب و تمدن کو کون فالو کرتے ہیں؟ تم ہی لوگ فالو کرتے ہو نا. ہو گئے کس کی نگاہ طرز سلف سے بیکار؟ سلف مطلب پرانے لوگوں سے نگاہ کس کی بیزار ہو گئی؟ ہم لوگ بیزار ہو نا اپنے پرانے لوگوں سے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. کہتے ہیں نا بھائی قلب میں سوز نہیں, احساس نہیں, نبی کا تو پاس ہمیں ہے ہی نہیں کہ ہم وہی امتی ہیں جو کہ نبی کے اتنے بڑے نبی کے امتی. آج تو ہمیں شرم آتے اپنے آپ کو نبی کی امتی کہتے ہیں. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارت و غریب, زحمت روزہ جو گوارا کرتے ہیں تو غریب. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب, پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب. عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے, زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم سے. غریبوں کے اوپر کہہ رہے ہیں. یہ آج غریب جا کر مسجد میں کھڑے ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, غریب سارے روزے رکھتے ہیں, غریب ہمارا نام لیتے ہیں, غریب تمہارا پردہ رکھتے ہیں. عمرہ تو نشے دولت میں گم ہو چکے ہیں, اور جو اسلام ہے ملت بیزا اسلام کو کہہ رہے وہ کس کے غربا کے دم سے آج قائم پڑی ہوئی. غریب ہے تو اسلام زندہ ہے, ورنہ امیر تو چھوڑ چکے ہیں اسلام کو زمانوں پہلے, دولت کے نشے میں چور ہو گئے. غربا جو آپ دیکھتے ہیں کچھ غریب لوگ وہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے آتے ہیں, انہیں کی عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں, وہی انہیں کے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں, اور امیروں میں تو کچھ بھی نہیں دیکھنے میں آتا ہے. اچھی بات ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, اس قوم کی پختہ خیالی ختم ہو گئی. برق طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, برق طبعی جو شعلہ تھا ہمارے اندر وہ شعلہ بھی غائب ہو گیا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رسم ازاں تو رہ گئی ہے, بلال کی روح نہیں رہی ہے. وہ بلال جن کے زمان میں لکنت تھی, لیکن وہ دل سے اذان دیتے تھے. کہ ایک بار انہوں نے اذان نہیں دی تو کیا ہو گیا کہ سورج بھی طلوع نہیں ہوا ہے نا. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, قدرت خدا کی دیکھو نا مطلق سحر ہوئی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ بہت بڑی کہانی یہاں پہ بیان کرتے امام غزالی کی. سنا ہوگا آپ نے نا, میں نے بتایا تھا آپ کو, وہ امام غزالی کی پوری سٹوری بتائی تھی میں نے آپ کو, کہ امام غزالی نے اس فلسفہ کے خلاف لکھا تھا, ہے نا, دا انکوہرنس آف دا فلاسفر, التحفۃ الفلسفہ. جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ابن رشد اور اس طرح کے لوگ جو مغربی یونانی فلسفے کو فالو کر رہے ہیں, اس فلسفے کے اندر مسئلہ ہے, خدا کا انکار اس کے اندر, اس فلسفے کو فالو نہیں کر رہے ہیں. امام غزالی نے سخت الفاظ میں جو ہے وہ فتویٰ دیا تھا تمام یونانی فلسفی لوگوں پر, جو یونانی فلسفے کو فالو کرتے تھے ان کو کفر پر. یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. انہوں نے بولا تھا کہ فلسفہ ضرور پڑھو یونانی کا, لیکن اسلام کو اس میں شامل کرو, اسلامی فلسفے کو. ڈائریکٹ یونانی فلسفہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. مسجد مرثیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے, مسجد آجنوہا خواہیں کے نمازی ہیں ہی نہیں, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. صاحب اوصاف حجازی مطلب حجاز مقدس کے جو اوصاف والے لوگ اب نہ رہے ہمارے پاس. شورے ہو گئے ہیں دنیا سے مسلمان آبود, ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. شور ہے ہو گئے ہیں دنیا سے مسلمان آبود, ہم یہ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ تو ہو, بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. ہے نا کہ شور ہے دنیا میں مسلمان ختم ہونے جا رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کبھی موجود بھی تھے. وضع میں, وضع ختم ہے تو تم نصارا ہو, تمدن میں ہنود ہو, ہنود مطلب ہندوؤں جیسے ہو, کلچر سے سیویلائزیشن میں ہندوؤں جیسے ہو, کہ مہندی بھی کرنی ہے, سگائی بھی کرنی ہے, مایو بھی کرنا ہے, بارات بھی کرنا ہے نا بھائی. اس میں تو تم ہندو ہو, اور وضع میں تم مطلب کہ وضع مطلب فل فرینچ کٹ داڑھی بنوانی ہے, اور یہ وہ پورا اس میں تم یہود و نصارا ہو وضع میں, اور تمدن میں ہنود ہو. یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج کے مسلمان کو یہودی بھی دیکھ کے شرماتا ہے. یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, صحیح مان لیا, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آج ہم سید ہونے پہ, مرزا ہونے پہ, افغان ہونے پہ فخر کرتے ہیں, مسلمان ہونے کو فکر نہیں کرتا آج کے دور میں. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتہ تھا, اس کی آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم اگر بیٹے کو نزبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو.
کہتے ہیں ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، تیر کی طرح ہر مسلمان، اس کی آئین ہستی میں عمل جوہر تھا، عمل کیا کرتا تھا، بولتا نہیں تھا، عمل کرتا تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، اگر باپ کا علم بیٹا نہ جان پائے، باپ ہمارے آبا و اجداد جو گئے ہیں، ہمارے سلف و صالحین، اگر ہم اپنے باپ کے علم کو بیٹے کو نہ پتہ ہو، اگر پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو، پھر بیٹے کو باپ کی جائیداد کیوں ملے گی؟ ہمارے باپ دادوں کے پاس جائیداد تھی بڑی بڑی، تو ان کے پاس علم بھی ویسا تھا، ہم نے اس کے علم کو بھلا دیا تو ہم اس کی جائیداد بھی قابل نہیں ہے کہ ویسے سلطنت ہمیں دوبارہ مل سکے، سلطنت عثمانیہ، سلطنت عباسیہ، کوئی بھی سلطنت دوبارہ مل سکے۔ ہر کوئی مست محض ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدر فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی آسانی چاہتا ہے اپنے زندگی میں، کیا یہ تو مسلمان ہو؟ کیا مسلمان کے انداز یہی ہے؟ حیدر فقر ہے، حیدر جیسا، حضرت علی جیسا نہ تو فقر ہے، فقر و فاقہ کشی ہے نا، حیدر فقر، حضرت علی کی غریبی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کھجور سے روزہ رکھتے تھے، کہ ایک بار جو ہے وہ روزہ رکھ لیا بی بی فاطمہ زہرا نے، 2 کھجور مطلب جو بھی تھا پانی پی کر روزہ رکھ لیا، اب افطاری کرنی تھی، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، ایک کھجور نہیں تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ چلے گئے کہاں پر؟ ایک یہودی کے باغ میں، اور یہودی کے باغ میں جا کر کہا کہ میں پورے شام تک، میں پورا دن آپ کے باغ کو پانی دوں گا، آپ مجھے شام میں اجرت میں کچھ کھجوریں دے دینا۔ تو آخر کے پورے دن انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کی مزدوری کی، شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت آیا تو اس نے اجرت دے دی انہیں، وہ اجرت لے کر گھر آ گئے، کچھ کھجور دیتے، کھجور لے کر بیٹھ گئے افطاری کرنے کے لیے، فاطمہ زہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اسی دوران کیا ہوا کہ کسی سائل کی آواز آئی، کوئی مانگنے والا آ گیا نا، صدا لگائی کہ بھوکا ہو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، تو وہ پورا کھجور اٹھا کر جو ہے حضرت علی نے دے دیا کس کو؟ سائل کو، اور خود جو ہے وہ پانی سے روزہ کھولا۔ ٹھیک ہے، دیٹ از حیدر فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تو حیدر فقر کہاں ہے آج کے دور میں لوگوں کے اندر؟ فقر دولت عثمانی، عثمان جیسی دولت کہاں پڑا لوگوں کے پاس؟ عثمان کی جو دولت تھی عثمانی جس کو ہم کہتے ہیں، تم کو اسلاف سی کی نسبت روحانی ہے، تم کو اپنے کیا روحانی نسبت ہے؟ آج تم بڑا بولتے ہو ارطغرل ہمارا مسلمان تھا اور فلاں سلطان محمد فاتح ہمارے مسلمان تھے، روحانی نسبت تمہیں کیا ہے؟ تمہارے اندر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم آج بول رہے ہو کہ ہم یہ سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ابو عباس، خلافت راشدہ، تم کیوں بات کرتے ان کے بارے میں؟ تم تو کوئی نسبت روحانی ہے ہی نہیں تمہیں ان سے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار کیوں ہو گئے؟ تارک قرآن ہو گئے، قرآن تم نے چھوڑ دیا، ذلیل و خوار پھر رہا اس پوری دنیا میں۔ تم آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب یہ کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت غفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں تم میں وہ حمیت ہے بھی، تم آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم آپس میں پھڈے کرتے ہو وہ آپس میں رحم کرتے تھے، تم خطا کار و خطا بھی، تم خطا کرنے والے ہو، دوسروں کی خطاؤں کو دیکھنے والے ہو اور چرچا کرنے والے ہو اس کا، وہ خطا پوش و کریم، وہ خطا کو چھپاتے تھے لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، ثریا 7 ستارے آسمان میں جو ہوتا ہے نا، پلیاڈس 7 سسٹرز کے بارے میں بتایا تھا نا، اس کو ثریا کہتے ہیں، 7 تارے آسمان میں ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں، ثریا۔ چاہتے یہی ہے سب ہو کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، ہر بندہ چاہتا ہے ایک دم آسمان پہ جا کر بیٹھ جائے، اونچائی مل جائے اس کو، ہر مسلمان چاہتا ہے، پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، لیکن ویسے دل بھی تو پیدا کرو کہ اس آسمان کی اونچائی تک پہنچ جاؤ۔ خودکشی شیبہ تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم گفتار سے رپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ کنار، اب تلک یاد قوموں کو حکایت ان کی، نقش صفحہ ہستی پر صداقت ان کی۔ خودکشی شیبہ تمہارا، آج تم خودکشی کرتے ہو بیٹھ کے، وہ غیور و خوددار، وہ غیرت مند اور خوددار لوگ، تم اخوت سے گریزاں، تم کو کیا پتہ اخوت کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے، وہ اخوت پہ نثار، وہ اخوت پہ جان دے دے بھائی چارے پر، تم گفتار سے راپا وہ سراپا کردار، تم گفتار سے منہ سے بکنے والے صرف، وہ سراپا کردار، ان کے کردار میں چیزیں تھیں، تم ترستے ہو کلی کو، تمہیں کشمیر کی کلی ایک نہیں ملتی، وہ گلستہ باکنار، ان کے پاس پورا گلشن موجود تھا، آج ہم کلی کو ترستے ہیں، وہ پورا دنیا لے کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے پاس۔ اب تلک یاد قوموں کو حکایت ان کی، نقش صفحہ ہستی پر صداقت ان کی، آج میں نا ارطغرل اور یہ جو ڈرامہ دیکھتے ہو بیٹھ کے، اب تلک یاد قوموں کو حکایت ان کی، نقش صفحہ ہستی پر صداقت ان کی، زمانے بیت گئے آج بھی ان کا نام روشن ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اپنے اسلاف پر۔
کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے تھے، انہوں نے دنیا میں ایسے لاکھوں چنے چبائے باطل قوتوں کو۔ مثل انجم فق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کے محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں محور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ وہ کہتے تھے نا کہ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم لوگوں کو، وہ لوگ سب بت پرست تھے اور بت پرست لوگوں کو آخرکار جو ہے خانہ کعبے میں آباد کیا گیا ہے نا۔ جب خالد بن ولید سے جب پوچھا نا انہوں نے، ایک جو عیسائی راہب نے جنگ یرموک کے موقع پر، کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے ہو، تو انہوں نے کیا بتایا کہ ہم عرب کے قبائل کے وحشی درندے لوگ ہیں، ہم جاہل ترین لوگ تھے اور ہم درختوں کی تنے چبا کر زندگی گزارا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے پیدا ہوتے ساتھ، ہم وہ لوگ تھے جن میں نسل در نسل ہم قبیلوں کو مارا کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک نبی آیا اور جس نبی نے ہم سے کہا کہ ساری دنیا تمہاری ہے، ایک اللہ کا نام لے کر دنیا بھر میں دین کا جو ہے وہ درس پھیلا تھا۔ تو خالد بن ولید نے یہ بات کہی تھی اس عیسائی اس سے سپہ سالار سے جب جنگ یرموک شروع ہونے سے پہلے، کہ بتانے کے لیے کہ ہم کون لوگ تھے اور بعد میں ہمارے اوپر کیا چیز نہیں آئی ہے۔ عہد نو برق آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کون ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ بے پیراہن ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی جو ہے ابراہیم کا ایمان پیدا، ابراہیم جیسے ایمان آج بھی آپ پیدا کر دو تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو وہ جو آگ ہے وہ گلستان بن سکتی ہے۔ ابراہیم کا ایمان تھا کہ وہ کود گئے آتش نمرود میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے گلستان کر دیا۔ آج بھی انسان ہر جنگ میں چلا جائے، ہر جہاد میں چلا جائے، اللہ کا نام لے کر، گلستان اس کے لیے بھی ہوگی، اس کے لیے بھی اللہ کی مدد نصرت آئے گی۔ لیکن آج ہمیں دم خمی نہیں ہے کہ ہم جا کر جہاد کی طرف جائیں۔ دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نا بھی ہے، یہ نکلتے ہیں وہ سورج کی افق تابی ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آگے اچھا وقت بھی آ سکتا ہے، اگر تم اپنی عاقبت کو سنوار لو تو بہتر وقت بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لائنز کو میں اس میں چھوڑنے کے بعد مین لائنز میں بتا رہا ہوں اینڈ کی۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخش بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، ہے تن کے مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، مطلب اسلام کا نام لے لے تو۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، یہ میں نے شیئر کیا تھا ابھی جب ہے نا فرینچ کے اس میں جب وہ آیا تھا نا مسئلہ، تو میں نے اپنے وال پہ اس کو لگایا تھا فیس بک پہ۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، عشق محمد کی بات کر رہا ہوں۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پیچیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے، رفت شان لفانہ لکا ذکرک دیکھے، ورفانہ لکا ذکرک کے بارے میں بات کریں کہ رفت شان ورفانہ لکا ذکرک دیکھے، کہ ہے نا کہ اور ہم نے آپ کے جو ہے سورہ علم نشرہ کیا تھا نا کہ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بھی کہتے ہیں کہ دشت میں دامن کوثر میں ہے، میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر، جو میں نے بتایا چین کا شہر جو آپ کا وہ ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کاشغر تک مسلمان پھیلے ہوئے نا، چین کے شہر کاشغر میں، ٹھیک ہے، اور مراکش کے بیابان میں، اور پیچیدہ مسلمان کے ایمان میں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، سارے دنیا کے مسلمان، سارے دنیا کے لوگ، ساری دنیا کی قومیں ابد تک قیامت تک یہ نظارہ دیکھیں، رفت شان ورفانہ لکا ذکرک دیکھیں۔